تمام جہدوں کے ذریعے آپ دیکھ لیں آج بھی زندہ و جاوید ہیں. تو 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ موت آتی ہے. کس کو موت آتی ہے اور کس کو نہیں آتی؟ موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو. موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو. موت آتی ہے ذلیلوں کو ستمگاروں کو. اللہ والے کبھی مرا نہیں کرتے. علی کے حقیقی چاہنے والے کو کبھی موت نہیں آیا کرتی. موت آتی ہے ذلیلوں کو ستمگاروں کو. موت آتی ہے سیاست کے نمکخواروں کو. موت آتی ہے سیاست کے نمکخواروں کو. ارے موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو. موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو. تو صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا. صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا. آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جس ذوقار عالی مقام شخصیت کا حسن انتخاب عمل میں آیا ہے، میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں، بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو اپنے بیان سے منور فرمائیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات بھیجیں محمد والے. شیفك يا حضرات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليهما السلام في دعاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جوار باب مدینہ علم میں علماء اور افاضل کے درمیان ایک عالم باعمل، ایک مصلح قوم اور ایک مبلغ پیام اہل بیت یعنی بانی تنظیم خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ اور ان کے
وہ دوست احباب اور ساتھی جنہوں نے تحریک دیداری کی سربراہی میں اور ادارے تنظیم المکاتب کے قیام میں ان کا مکمل ساتھ دیا، ان سب کی سال ثواب کا مجلس ہے۔ ان مناسبتوں کو پیش نظر مختصر سے وقت میں چند باتیں کہنے کے لیے میں نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام معیہ فقرے کو عنوان کلام کے طور پر پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مجمع میں میں گفتگو کر رہا ہوں، یہاں نہ ترجمے کی ضرورت ہے، نہ تشریح کی، اور نہ ہی کسی بھی موضوع پر گفتگو کی، اس لیے کہ سب ماشاء اللہ سے صاحبان علم و فضل اور صاحبان فکر تشریف فرما ہے، طلاب علوم دینیہ، افاضل، اہل علم، اہل فکر، صاحبان مطالعہ۔ لیکن چونکہ ایک طریقہ ہے ہمارا کہ جب مجلس ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی، اس مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کے اس جملے کو میں اپنی زبان سے دہراتا ہوں کہ پروردگار، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی کہہ رہے ہیں، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور مجھے فخر کرنا ہو تو لائق فخر نہ جانے کیا کیا تجھ سے ملا ہے، لیکن میرے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ الہی انت کما تحب، تو ویسا ہے جیسا مجھے چاہیے، جیسا پروردگار مجھے درکار ہے، جیسا پروردگار مجھے اچھا لگتا ہے تو ویسا ہی ہے۔ فاجعلنی کما تحب، پروردگار مجھے ویسا بندہ بنا لے جیسے بندے کو تو پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جس عظیم شخصیت کا ارشاد ہے وہ کون ہے؟ وہ علی۔ دنیا میں ہم انسانوں کو جو چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جن میں سے کسی ایک چیز کے پانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اسے اپنے لیے باعث عزت و شرف سمجھتے ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہیں، اور اگر انہیں سمیٹا جائے تو دو قسمیں بن سکتی ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو مادی اور دنیاوی نقطۂ نظر سے انسان کے لیے باعث عزت ہوتی ہیں، جن پر انسان ناز کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو معنوی اور دینی حیثیت سے باعث عزت قرار پاتی ہیں اور ان پر ناز کیا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ممکن ہے مذہب کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، معنوی اور روحانی لحاظ سے ان کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن دنیا میں انہیں باعث عزت سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دولت دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، خاندان دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، حکومت اور اقتدار اور پاور اور طاقت دنیا میں باعث عزت قرار پاتے ہیں یہ، اور جس کے پاس یہ آ جائے وہ اس پہ ناز بھی کرتا ہے۔ میرا اتنا بڑا خاندان ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے اتنے کارخانے ہیں، میرے پاس اتنی زمین ہے، میں فلاں اونچے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں جو عزت کا ذریعہ بنتی ہیں اور انسان ان پر ناز کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو مادی لحاظ سے نہیں، واقعی معنوی اور دینی اور روحانی لحاظ سے عزت کا ذریعہ ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی ان میں سے بعض عزت کا ذریعہ ہے۔ مثلا علم، دنیا کے لحاظ سے بھی علم عزت کا ذریعہ ہے، اور معنوی لحاظ سے بھی علم عزت کا ذریعہ ہے۔ شجاعت اور بہادری، سخاوت، یہ ساری چیزیں ہیں جو باعث عزت ہیں، جن کو انسان جہاں پاتا ہے اس جگہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو جتنی چیزیں ہمیں اور آپ کو مل جائیں، ان میں سے کوئی ایک چیز، چاہے وہ دنیاوی نقطۂ نظر سے ہوں، چاہے وہ معنوی نقطۂ نظر سے ہوں، چاہے مادی نقطۂ نگاہ سے ہوں، چاہے معنوی نقطۂ نگاہ سے، وہ تمام چیزیں
جن میں سے کوئی ایک چیز ہمیں مل جائے تو ہماری نسلوں کی نسلیں ان پر فخر کرتی ہیں. ہمارا تعارف ہوتا ہے یہ فلاں بزرگ عالم دین کے خاندان سے ان کے پوتے ہیں پر پوتے ہیں. یہ خود عالم نہیں ہے لیکن فلاں عالم کی نسل میں ہے. تو انسان نظر کرتا میرے دادا، فخر کرتا آدمی میرے دادا اتنے بڑے عالم تھے، میرے دادا میرے پردادا اتنے بڑے جاگیردار تھے. تو انسان جتنی چیزوں پر جن میں سے کوئی ایک مل جائے تو نسلیں ناز کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور فخر کرتے ہوئے گزرتی ہیں. مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے کہ جن چیزوں میں سے کوئی ایک تھوڑی سے مل جائے تو ہماری نسلیں اس پر ناز کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں چاہے وہ مادی لحاظ سے ہوں چاہے معنوی لحاظ سے ہوں، وہ سب کے سب چیزیں مولا علی کی تنہا ذات میں جمع تھیں. چاہے وہ مادی لحاظ سے ہوں چاہے معنوی لحاظ سے ہوں. میں نے عرض کیا ہے دنیوی لحاظ سے دولت باعث عزت ہو سکتا ہے، فوراً کسی دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ آپ نے ابھی جو مثال دی اس میں پہلی بات یہی کی تھی کہ دولت عزت کا ذریعہ ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام وہ چیزیں جو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں جو باعث فخر ہیں انسان کے لیے، وہ سب علی کی ذات میں جمع ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ علی پیبند لگے ہوئے کپڑے کیوں پہنتے تھے اگر ان کے پاس دولت تھی؟ علی جوتیاں ٹاک ٹاک کے کیوں پہنتے تھے؟ علی سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں کیوں کھاتے تھے؟ تو یہ واقعات ذہنوں میں یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ علی کے پاس دولت نہیں تھی. جو ان حالات کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ علی کے پاس دولت نہیں ہے، تو میں اس کے جواب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پھٹی ہوئی جوتیاں ٹاک کے پہنتے دیکھ کے، کپڑوں میں پیبند لگا کے پہنتے دیکھ کے، سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں کھاتے دیکھ کے، سمجھنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی غریب ہیں، علی معاذ اللہ فقیر ہیں، علی معاذ اللہ تنگدست ہیں، تو دنیا انہیں تنگدست یا غریب یا فقیر معاذ اللہ مان لے، لیکن میں اس علی کو کیسے غریب مان لوں؟ میں معجزات کی بات نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہاتھوں کو اٹھا کے اشارہ نہ کرے، خالی مثالاً یہ کہہ دے کہ اگر میں کہہ دوں تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جائے، میں اس کی بات نہیں کرتا. میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں؟ صاحبان مطالعہ تشریف فرما ہے جس نے اپنے زور بازو سے مدینہ منورہ کے ارد گرد کی زمینوں میں چشمے جاری کر کے، کھجور کے باغ لگا کے، انہیں جب تیار کر کے آج سے 1400 سال پہلے وقف کیا ہو تو سالانہ آمدنی ان اوقاف کی اس پر 1.5 لاکھ درہم سالانہ رہی. میں اس علی کو کیسے غریب مان لوں جس گھر کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا؟ میں اس علی کو کیسے غریب مان لوں جن کی ساری زندگی ہمیشہ غلاموں اور کنیزوں کو خرید کے آزاد کرتے ہوئے گزری ہے؟ میں کیسے انہیں غریب مان لوں؟ میں انہیں کیسے تنگدست مان لوں؟ تو پھر یہ دنیا میں جو ظاہری ٹکراؤ نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں مجھے کہنے دیجئے علی تنگدست نہیں ہے، علی غریب نہیں ہے، پھر ان کے بعد دولت کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ تو بات یہ ہے دولت دکھائی وہاں دیتی ہے جہاں آنے کے بعد جانے نہ پائے. ان کا مزاج یہ ہے کہ انہیں بستر پر چین نہیں آتا ہے، انہیں بستر پر چین نہیں آتا ہے جب تک کہ جو کچھ ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ نہ جائے. اس لیے غریب دکھائی دے رہے ہیں، علی غریب نہیں ہے. تو اگر میں عرض کر رہا تھا چاہے مادی لحاظ سے دیکھا جائے چاہے معنوی لحاظ سے دیکھا جائے، جو کچھ دنیا میں باعث فخر و عزت سمجھا جاتا ہے، اگر بات حکومت اور اقتدار کی ہے تو میں عرض کروں گا اس زمین پر بڑی سے بڑی حکومت جس کی بھی قائم ہوئی ہو، میں نہیں جانتا کس کی سب سے بڑی حکومت تھی، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس زمین پر بڑی سے بڑی حکومت قائم ہوئی تو زمین پہ قائم ہوئی نا. علی کے اقتدار کی منزلیں دیکھو، جس کے لیے سورج پلٹ کیا جائے وہ علی. تو ان کے اقتدار کی منزلیں زمین کے دائرے میں محدود نہیں ہیں. اگر کسی کو اس بات پہ ناز اور فخر ہے کہ میں فلاں اونچے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، میں فلاں گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو اس کائنات میں کون ہے علی جیسا؟
جو اس گھر میں پیدا ہوا ہو جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے لیے عزت ہے، عزت کا ذریعہ اولاد ہے، اور واقعی عزت کا ذریعہ اولاد ہوتی ہے، اولاد باعث عزت بن جاتی ہے، تو میرے عزیزو علی سے بڑھ کے کسی کے پاس اونچی اولاد ہو تو بتائے، جو بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیے جائے ان بچوں کو۔ اگر کوئی اس پہ ناز کرتا ہے کہ میری شادی فلاں اونچے گھرانے میں ہوئی، اونچے خاندان میں ہوئی ہے، تو مجھے علی سے زیادہ اونچے گھرانے والی سسرال میں نہیں دکھائی دیتی۔ جو دنیاوی لحاظ سے عزت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، اس ساری چیزوں کو اللہ دیجیے۔ میں وقت کو پھیلا بات سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، کم وقت میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں دیر میں آیا ہوں، میری طرف سے کوتاہی نہیں، لیکن مصروفیت، مشغولیت اور مسلسل پروگرام کے باعث آپ کی خدمت میں دیر میں پہنچا بھی ہوں اور جلدی جانا بھی ہے، مجھے اس کے بعد ملاقات کے لیے بھی حاضری دینا ہے، اس لیے میں جلد از جلد بات کو کہہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اگر مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنی چیزیں عزت کا ذریعہ ہیں وہ سب علی کی ذات میں دکھائی دیں گی، اور اگر معنوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر بہادری عزت کا ذریعہ ہے، اگر شجاعت عزت کا ذریعہ ہے، تو علی سے آگے کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ کون اس دنیا میں جو اکیلا لشکر پہ ٹوٹ پڑے، جو انتظار نہ کرے کہ میرا ساتھ داہنی طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، میری پشت پہ کون ہے، جو قلب لشکر میں ڈوب جائے، علی سے بڑا بہادر کون دکھائی دیتا ہے جو دو انگلیوں کے اشاروں پہ در خیبر کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اگر استقامت عزت کا ذریعہ ہے، دنیا میں ہے عزت کا ذریعہ، اور واقعہ میں حاتم طائی کا نام آج تک مشہور ہے، میں نے کہا نسلیں گزر جاتی ہیں، آج بھی اگر حاتم طائی کے خاندان میں کوئی مل جائے، کوئی طائی مل جائے، ہوں گے۔ وہ طائی امہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، طائی امہ، طائی، اگر کوئی طائی آج مل جائے تو بتایا جائے گا یہ حاتم طائی کی نسل سے ہے۔ تو اگر سخاوت عزت کا ذریعہ ہے، اور حاتم طائی کی سخاوت کیوں مشہور ہے، روزانہ کی آپ کی پڑھی اور سنی ہوئی باتیں دہرا رہا ہوں، کہ حاتم طائی کا مزاج سخاوت یہ تھا کہ ایک ہی فقیر کو 40 دروازوں سے دیتے تھے، اور پانے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ دینے والا ہاتھ نہیں بدلا۔ یہ ان کا شرف بیان کیا جاتا ہے شرف۔ ہم دینے سے پہلے ہی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ ہاتھ ہمارا سب دیکھ لیں، دیتے بعد میں ہاتھ کے دکھانے کی فکر پہلے سے ہو جاتی ہے، کام بعد میں ہوتا ہے، اداروں کو بورڈ پہلے لگ جاتے ہیں۔ میں نے جب میں عرصے کے بعد آیا ہوں نظر لیا کہ یہاں متعلق کوئی گفتگو ہے، اس وقت پوری ہماری قومی صورتحال کیا ہے، یہی ہے کہ کار خیر ہوگا بعد میں، اعلان پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ کم من صنائن جمیل لست اہلا لہو قد نشرتا، پر اعتماد کون کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ساری ذمہ داری خود ہی لے لی، ارے کچھ اپنی ذمہ داری اپنے پاس رکھو، کچھ اب اللہ کے حوالے کر دو۔ کار خیر کرنا تمہاری ذمہ داری، وہ تم کرتے چلے جاؤ، نشر کار خیر کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ کرتا چلا جائے۔ وہ تو کہتا ہے، علی کی زبان سے کہلواتا ہے کہ جس کے ہم اہل نہیں اس کے لیے تو تعریفیں میری کروا دیتا ہے۔ لیکن ہمارا مزاج یہی بن گیا ہے، بڑے بڑے پوسٹر چھپتے ہیں، یہ صدارت، وہ مہمان خصوصی، وہ مہمانان ذی وقار۔ ایک آفت آئی ہی ہوئی ہے نام و نمود کی، ریاکاری کی، دکھاوے کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جس کے چکر میں آدمی سب کچھ کر رہا ہے وہی نہیں پاتا، چاہتا ہے عزت وہی نہیں ملتی۔ اس لیے کہ مجھے بات میں بات یاد آ جاتی ہے، صرف کہہ رہا ہوں دوہرا آپ کے سامنے، ہم سب سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے، میں پہلا غلطی کرنے والا خود ہوں، اس لیے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ حدیث قدسی میں نے پڑھا، آپ نے اس سے زیادہ پڑھا ہے، کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ کچھ چیزوں کو ڈھونڈتا ہے جہاں اسے کبھی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیا اس لیے کہ میں نے رکھا کہیں اور ہے، وہ ڈھونڈتا کہیں اور ہے۔ تو فہرست حدیث قدسی میں آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی، ان میں سے ایک یہ ہے، وہ رفعت اور عزت اور وقار اور اسٹیٹس کو ڈھونڈتا ہے۔ ہمارے روز کے تجربے ہیں، خطبائے کرام تشریف فرمائے، مولانا سید سمیع الحسین صاحب اللہ دست و بازو ہے ادارے تنظیم المکاتب کے لیے، مولانا فیروز عباس صاحب اللہ جوائنٹ سیکریٹری تربیت ادارے تنظیم المکاتب، یہ سب خدمت گزاران ادارہ ہیں، اور ان کے نام بھی آپ نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں بھروسہ ہے کہ من صنائن جمیل لست اہلا لہو نشرتا۔ ہمیں اپنے نام و نمود کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے رضائے پروردگار کے لیے، جو آخرت پر ملنا ہے وہ مل جائے، جو دنیا میں ملنا ہو تو ملے گا ہی انشاءاللہ۔ تو ہمیں جو تجربے ہوتے ہیں، لے جا کے ڈرائنگ روم میں کرسی پہ ادھر بٹھائے جاتے ہیں جب نیتا جی کے ساتھ میزبان کی کوئی تصویر لگی ہوئی،
ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ترکیب سے مولانا صاحب دیکھ لیں کہ فلاں گاندھی فیملی کے فلاں صاحبزادے کے ساتھ ہمیں ایک بار موقع مل گیا تصویر کھینچانے کا، تو اسٹیٹس، نام، رفعت، درجہ، مقام، اس کے لیے انسان ہزاروں ترکیبیں کرتا ہے. مالک کہتا ہم نے رکھا کہیں ہے، ڈھونڈتا کہیں پائے گا نہیں. میں آیا حرم گیا، آپ کے پاس آیا، مدرسے گیا، وہاں گیا، چشمہ کہیں چھوٹ گیا. اب میں جا کے اپنے قیامگاہ پہ ڈھونڈا ہوں، زندگی بھر ڈھونڈتا رہوں، نہیں ملے گا مجھے. سب کو 7,000 ہو، میرا چشمہ کیا ہوا؟ میرے ساتھی روزانہ مجھ سے پریشان ہوا کرتے ہیں، چشمہ کیا ہوا، چشمہ کیا ہوا. الحمدللہ وہ حالت ابھی نہیں پہنچی لیکن خطرہ ہے. ایک پروفیسر صاحب یونیورسٹی سے چلے، بیچاروں کے دماغ پڑھاتے پڑھاتے ہو جاتے ہیں یہاں تک. چھتری ہاتھ میں لیے تھے، بارش کا موسم تھا، کہہ لیں آج بہت تھکے ہیں، جا کے سیدھے چھتری کونے میں کھڑی کریں گے اور لیٹ کریں گے. ذرا سے خیالات میں فیصلہ بدل گیا. بیگم آئی تو دیکھا چھتری بستر پہ لیٹی ہے، خود کونے میں کھڑے ہیں. کوئی پروفیسر صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، چشمہ کہاں، چشمہ کہاں، ٹی وی پہ یہاں وہاں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں ملا. تنگ کر دیا بیگم کو، کہا چشمہ کہاں، چشمہ کہاں، ناک پہ ہاتھ مار کے دیکھو چشمہ کہاں. چشمہ لگا کے چشمہ ڈھونڈ رہے تھے. تو آدمی ڈھونڈے وہاں جہاں ہو تو ملے گی چیز. اور اگر اللہ کہتا ہم نے رکھا کہیں ہے اور یہ ڈھونڈتا کہیں ہے، ایک طویل فہرست آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی وہ حدیث، ہم نے رکھا کہیں ہے. مثال کے طور پر جو مجھے سرسری طور پہ یاد آ رہے ہیں اس کے فقرے، ہم نے رکھا ہے علم کو جو میں اور یہ بندہ ڈھونڈتا ہے شبع میں. ہم نے بھوک میں علم رکھا ہے، یہ بھرے پیٹ میں ڈھونڈتا ہے، اسے کہاں ملنے والا. کہ ہم نے دعا کو، قبولیت کو رکھا ہے لقمہ حلال میں، یہ ڈھونڈتا ہے کیلو کال میں. 78 بار یہ پڑھو، 865 بار وہ پڑھو. لفظوں کی تکرار میں ہم نے قبولیت دعا کو رکھا ہی نہیں ہے، لقمہ حلال میں ہم نے قبولیت دعا کو رکھا ہے. اس کے حلال میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. نکل گئی. میں ابھی یہ کہا تھا کہ عزت و وقار آدمی ڈھونڈتا کہیں اور ہے، اللہ نے رکھی کہیں اور ہے. حدیث قدسی مستحجان ہے کہ ہم نے عزت و وقار کو رکھا ہے راتوں کی تاریکی میں اٹھ کے ہمارے سامنے حاضری میں، اور ہمارے یہ بندے ڈھونڈتے ہیں حکام کے درباروں میں جا کے. ہم نے وہاں رکھا ہی نہیں ہے، انہیں ملے گا کیسے؟ تو میرے عزیزوں، عزت و وقار کے ذریعے بہت سے ہیں. سخاوت بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے. نسلیں گزر جائیں حاکم تائی کی عزت کا ذریعہ، نسلیں گزر گئی. کا مزاج کیا تھا کہ ایک آدمی 40 دروازوں سے آ کے لیتا تھا، دینے والا ہاتھ حاکم تائی کا ہوتا تھا، پانے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا. واقعہ ہے قابل قدر بات. ورنہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کار خیر ہوتا بعد میں ہے، فکر شہرت پہلے سے ہو جاتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے، روایات ہیں، میں آپ کے سامنے کیا دو رہا ہوں، لیکن میرا خالی اتنا سہر ضرور ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ سے ابھی جوان ہیں. ایک آدمی قبل از وقت داڑھی سفید ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی وقت نہیں آیا تھا ان کی داڑھی سفید ہونے کا. لیکن میں بوڑھا ہوں، میری داڑھی نقلی سفید نہیں، اصلی سفید ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اپنے صلوات آپ اس سے ہلکی بھیج سکتے ہیں، بے حیا کس پر ہلکی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر. اب دوستانوں میں مجلس پڑھنے کا عادی ہوں ہمیشہ سے، یہ تو حسین میں قم ہے. ایک صلوات ذرا پرجوش طور پہ بھیجیں محمد والے محمد علیہ. تو نسلیں گزر جاتی کہ 40 دروازوں پر ایک ہی ہاتھ دیتا تھا، کسی کو پتا نہیں چلتا تھا. مولا علی تک کے مزاج پہنچا. آپ ہی کی پڑھی باتیں ہیں، آپ ہی سے سنی باتیں آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں. کہ علی نے کہا یہ کون سی سخاوت ہوئی، یہ کون سا مزاج ہوا کہ ایک آدمی کو 40 دروازوں پہ جا کے مانگنا پڑے، ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دو
پھر سے دوسرے دروازے پہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور میں پھر یہی کہوں گا یہ ہماری اور آپ کی سب کی خوش نصیبی, آپ کی بڑی خوش نصیبی کہ آپ اس دروازے پہ آ گئے ہیں علم کی بھیک مانگنے, جہاں آنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا ہے, مانگنے والا آتا ہے تو اس کے دل کے خیالات پڑھ کے اسے عطا کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اے باب مدینہ علم, آپ کے دروازے پہ 10 سے سوال پھیلانا نہیں پڑتا تھا, ہاتھ پھیلنے سے پہلے جو مانگنے والا آتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا. ہم آپ کی بارگاہ میں نہ شہرت لینے آئے ہیں, نہ اقتدار لینے آئے ہیں, نہ دولت کمانے آئے ہیں, ہم تو بس علم لینے آئے ہیں. اس سے پہلے کہ 10 سے سوال پھیلائے, اگر یقین کے ساتھ دل میں خیال پیدا ہو جائے تو ادھر سے ملنے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں انشاءاللہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. میں جلدی سے بات کو ختم کروں. میرے عزیزو, عزت کا ذریعہ جتنی چیزیں چاہے مادی لحاظ سے ہو چاہے معنوی لحاظ سے ہو, وہ سب کی سب میرے مولا کی تنہا ذات میں جمع ہے. جتنی چیزیں علم, کوئی کہیں بھی آج تک ایسا پیدا ہوا جو ممبر کی بلندی سے آ کے کہے سلونی قبل ان تفتدونی, جہاں کی بات چاہو, جو بات چاہو, جس موضوع کی چاہو, جس سے متعلق چاہو, سلونی قبل ان تفتدونی کا اطلاق کتنا عظیم. کوئی ہے ان سے بڑھ کے؟ نہیں. بس میرے عزیزوں, میں نے اتنا وقت لیا ہے, اتنا وقت لیا ہے ایک بات کہنے کے لیے. وہ علی جن کے پاس فخر کے لیے, ناز کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے, جن میں سے ایک ہم میں کسی کو مل جائے تو نسلیں اس پر ناز کرتے ہوئے گزرتی ہیں. لیکن جب علی کے ناز کرنے کا وقت آیا تو نہ انہوں نے اپنے اقتدار کا تذکرہ کیا, نہ اپنی طاقت کا تذکرہ کیا, نہ اپنے علم کا ذکر کیا جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی نہیں دہرایا, نہ اپنی اولاد جس پہ علی ناز کر سکتے ہیں ان کا تذکرہ کیا, نہ اپنی بہادری کو پیش کیا جو حقیقت ہے, نہ اپنے علم کو پیش کیا جو حقیقت ہے. علی نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے کہا مالک یہ سب تو نے ہی تو دیا ہے, تو جب سب تیرا دیا ہے تو پھر میں ان پہ کیا ناز کروں, اس پر کیوں ناز نہ کروں جس نے یہ سب مجھے دیا ہے. علی بتا رہے ہیں میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی سب چھوڑ کے بندگی پہ ناز کر کے بتا رہے ہیں عزتیں چاہیے تو تم اپنی بندگی کو ثابت کرتے چلے جاؤ. جتنی تمہاری بندگی ثابت ہوتی چلی جائے گی عزتیں تمہارے پیچھے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ بھائی. جوارے نعرہ حیدری, نعرہ الصلاۃ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جوارے مولائے کائنات میں جسے فخر تھا عبداللہ ہونے پر, جسے فخر تھا اپنے بندے خدا ہونے پر, اس میں نے آپ کی خدمت میں 2 فقرے کہے تو صرف اس لیے کہ میرے عزیزو ہم سب یاد رکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ہنر ہے اپنے آپ کو بندے خدا بنا کے رکھنا, اور سب سے بڑی عزت ہے بندگی خدا. زندگی کے ہر لمحے میں خیال رہے کہ میں بندہ ہوں اور کوئی میرا مالک ہے. اب اس کے بعد دوسرا جملہ اور بات کو ختم کروں. اور میں نے یہ بات کیوں کہی تو جوارے مولائے کائنات میں گفتگو ہو رہی, دوسرے اس عظیم شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جس کے پاس دنیا کی عظیم ترین عزت تھی, خطیب اعظم کہلاتے تھے. جو یہاں پر نوجوان نسل بیٹھی ہے انہوں نے تو اکثر نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا, لیکن اپنے بزرگوں سے ان کے واقعات ضرور سنے ہوں گے. گھنٹوں پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے مجلس میں کہ منبر کے سامنے بیٹھنے کا موقع مل جائے. عزت والے تھے, مگر انہوں نے نہ اپنی وہ ایک ہنر خطابت کا نہیں تھا ان کے پاس, وہ اہل قلم بھی تھے, مفکر بھی تھے, مصلح بھی تھے, مبلغ بھی تھے. غلام حسینی کی زندگی کے متعدد پہلو اور ہر پہلو میں ان کا نمایاں کردار ہے, لیکن ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ اصل میں بندے خدا تھے. ان کو اگر ان کی کوشش تھی تو صرف یہ کہ میں اپنی بندگی کو مالک کی بارگاہ میں ثابت کروں. مولا کائنات نے فرمایا الہی
کفا بعزن ان نکون لک عبدا و کفا بفخرا ان تکون لی ربا. اس کے بعد دوسرا جملہ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے میرے مالک تو ویسا ہے جیسا مجھے چاہیے، جس سے مجھے محبت ہے. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا قرار دے جیسے بندے سے تو محبت کرے.